آئیں یسوع مسیح کے لیے شاندار تالیاں بجائیں۔ پیارے دوست، یہاں یسوع کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ میں اس عبادت کے سبب سے اکثر آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں خداوند کے ساتھ بالکل کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے لائق نہیں ہو۔ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جب یسوع یہ کہتا ہے۔ اور ڈاکٹر سواس، میں اس کے متعلق مزید جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور یہ باب نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ یہ سنجیدہ ہے، اور بہت سے لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہتے ہوئے کہ ہم یسوع کے ساتھ اچھے ہیں، اور جو کوئی اپنی سلیپ نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے بھائیو؟ کیا یہ بیماری ہے؟ کیا یہ مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ ایک ایسا مقصد ہے جسے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ خدا میری اور آپ کی طرف دیکھتا ہے، جو اس نے ہم میں پیدا کیا۔ جب ہم بے ترتیب مادہ تھے، اس نے ہمیں شکل دی، اس نے یہ سب بنایا جو ہم ہیں۔ اس نے ہمیں پیدا ہونے کی اجازت دی، ہمیں رکھا اور ہمیں محفوظ کیا۔ ایک دن وہ خود کو ظاہر کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا رقیب نہیں ہے۔ وہ خداوند ہے، قادر مطلق، ساری کائنات کا مالک۔ تو وہ میرے اور آپ کے پاس پہنچتا ہے اور ہمیں اسے جاننے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ خوبصورت تعلق شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنا دل کھولتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس نے ہمیں روح القدس سے بھر دیا ہے اور ہمیں حکمت عطا کی ہے اور ہمارے مقصد دکھائے۔ میرے لیے مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے میری منسٹری دکھائی۔ جس دن میں ماسکو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا تھا، اس نے مجھ سے واضح کلام کیا کہ مجھے منادی کرنی ہے، اور وہ میری سلیپ تھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ڈاکٹر، لیکن آپ ٹیلی ویژن پر ہیں، ٹی وی نیٹ ورک پر ہونا اچھا ہے، آپ بڑے پیمانے پر جانے جاتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن سے پہلے میں گلیوں میں منادی کرتا۔ ایسے وقت تھے جب چیزیں بہت مشکل تھی دوستو، جیسا کہ آپ نے جدوجہد کیا۔ میں ہار ماننا چاہتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں ہر روز لڑ رہا تھا، لیکن برکت نہیں آئی تھی۔ لیکن خدا مجھے سکھا رہا تھا، میں روح القدس کے ادارے میں تھا، تو وہ کرو جو خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں عظیم برکت دے گا۔ آمین۔ آئیں اب اس گواہی کو دیکھیں۔ ایک عورت نے جس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، اس گواہی کو چلائیں۔ آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ پاؤں ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا میں ہمیشہ مشکل سے چلا کرتی کتنے عرصے تھی۔ سے آپ کا پاؤں ٹوٹا ہوا 20 سال ہو گئے ہیں۔ 20 سال سے؟ 20 سال سے۔ لیکن آپ شفا یاب نہیں ہوئی تھی؟ میں نے شفا نہیں پائی تھی، لیکن پھر میں نے یسوع سے کہا میں گوئینا میں جاؤں گی اور خدا میرے پاؤں کو شفا دے گا۔ پھر جس لمحے آپ ہم میرے لیے دعا کر رہے تھے، میرے پاؤں کڑکڑانے لگے، یہ کڑکڑانے لگے، اور میں نے یہ سنا اپنی کمر سے اور اپنے پاؤں سے، اور خدا کا شکر ہے مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ اور آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ یہ تکلیف دہ نہیں ہے، اب میں تیزی سے چل سکتی ہوں، میں ایسا پہلے نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کا شکر ہے یہ شفا یاب ہے، نہیں تو مزید آپ معمول نہیں۔ سے چلیں بہن، خدا بھاگے کی بھاگے حمد ہو۔ بھاگنا شروع کریں۔ دیکھیں عزیزو، میں پہلے ایسا نہیں کر سکتی اب تھی، بھاگ نہیں سکتی تھیں۔ نہیں، میں بھاگتے نہیں رہیں بھاگ کیونکہ یہ سکتی بہت تھی۔ اچھا ہے۔ جب آپ یہ مقصد پورا کرتے ہیں جو خدا آپ کو دیتا ہے، تو آپ یسوع سے تعلق رکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ وہ کرے جو آپ کو کرنے کے لیے بتایا ہے۔ دشمن کو اپنی برکت لوٹنے نہ دیں، اپنا مقصد پورا کریں اور وہ اپنے وعدے کو برقرار رکھے گا۔ وہاں یسوع کے نام میں ایک اور برکت ہے۔ گواہی چلائیں۔ خدا نے کیا کیا؟ میرے گھٹنے میں آرتھوریسس تھا اور میں 1 ماہ سے چلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں تکلیف آپ دہ کیسے درد چلتی کو تھی؟ محسوس کرتی رہی۔ آپ جانتے ہیں میں اس طرح چلتی تھی لنگڑا کر۔ اب آپ شفا یاب یسوع کے ہیں، نام میں۔ تو اب معمول سے چلیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ آئیں یسوع کے لیے تالیاں بجائیں بھائی۔ کیا ہی شاندار ہے دوستو کہ خداوند خدا تھکا ہوا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں تھکتا، وہ نہیں سوتا، وہ کبھی اونگتا نہیں ہے۔ ہمارا خدا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، آخر کار وہ آپ کی زندگی پر کام شروع کرے تاکہ آپ چرچ ایک نئے شخص کے طور پر چھوڑ سکتے ہیں، ایک نیا شخص، ایک بابرکت شخص، ایک تبدیل شدہ شخص۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ خدا کے فرشتے بہت پریشان ہیں، وہ افسردگی میں نہیں پڑے ورنہ وہ افسردہ ہو جائیں گے۔
جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے دوستو، جب یسوع یہاں 12 شاگردوں اور بعد میں 70 شاگردوں کے ساتھ ہم پاگلوں کی طرح کام کر رہے تھے، انہوں نے منادی کی اور ہم نے معجزات دیکھے۔ آج ہزاروں ملبوسین کے ساتھ اور صرف کہانیاں بتاتے ہیں، اور یہاں ہر وقت کہانیاں سننے کے لیے ہوں۔ میں مزید بدروہیں نہیں نکالتا، میں کینسر سے لوگوں کو شفا نہیں دیتا، میں مفلوج کو چلنے کا سبب نہیں بنتا۔ خدا کے فرشتے خدا کے خادم ہیں اور وہ خدا کے کام کرتے ہیں، اور وہ آواز کی اطاعت کرتے ہیں جو ہمیں خدا کے کلام سے دی گئی ہے۔ آئے یوحنا باب 12 آیت نمبر 48 میں خداوند یسوع کا کہنا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کس قدر سنگین ہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے استعمال کیا گیا، ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہونے کے لیے خدا نے ہمیں تیار کیا۔ اس نے اگرچہ ناظرین کو تیار کیا، بعض اوقات اگرچہ لوگ نہیں جانتے وہ کیوں چرچ آتے ہیں، کیونکہ خاص پیغام ان کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے نہیں جانتے وہ کیوں آئے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ یہاں کیوں ہیں، لیکن خدا کا کلام ان کے دل سے بولتا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے انہیں یہ پیغام دیا ہے، پیغام جو انہیں بدلتا ہے، تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے، انہیں للکار کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ وہ اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ یہ سنتے ہیں، یہ ایک کان میں جاتا ہے اور دوسرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اکثر اوقات کچھ اہمکانہ فخر سے باہر وہ سوچتے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے وہ شخص جو یہ بتا سکتا ہے کہ انہیں خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ تاہم وہاں لوگ ہیں جو سوچتے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے، جیسا کہ ایوب کے معاملے میں اس کے لیے چیزیں اچھی ہو رہی تھی، اور ظاہری طور پر ایوب میں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، ایک دن ہوا پلٹے گی اور اس کے خلاف ہر چیز کے کھونے کا سبب ہونے کے لیے بہنا شروع کرے گی، اور اس نے اسے کھو دیا۔ تو پیغام جو آپ کے دل میں آتا ہے، اگرچہ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے نظر انداز نہ کریں، اسے تھامیں، اسے دور مت پھینکیں، اسے اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ جب وقت آتا ہے آپ یاد رکھیں گے خدا نے مجھ سے اس کے بارے میں بات کی۔ یہ کیا ہی بہترین ہے، کلام اس میں خداوند کی قوت کے ساتھ بھرا ہوا آتا ہے جو یہ آپ کے لیے اعلان کرتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ناممکن چیز ہو سکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے دوستو، لیکن اگر خدا نے آپ سے بات کیا اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ بائبل پڑھتے ہیں یا خطاب سنتے ہیں اور جب غور کرتے ہیں دراصل اس سے مراد آپ ہیں، یہ آپ سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک دفعہ آپ کے ساتھ یہ موقع ہے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا خدا کے کلام کے اندر وہاں کرنے کے لیے قوت ہے جس کا آپ کے لیے اعلان ہوتا ہے، پھر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو مسرت کرتے ہیں تو یہ دور نہیں جائے گی۔ یسایہ 55 آیت نمبر 11 کہتی ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ خدا یہ قبول نہیں کرے گا اگر یہ واپس نہیں آتا، وہ اس باطل کو حاصل نہیں کرے گا، وہ آپ کی زندگی میں اپنا کام مکمل کرنے کے غرض سے اپنا کلام لانے کا سبب بنتا ہے، اور کلام تیار ہے۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اگر آپ خدا کا کلام قبول نہیں کرتے، آپ اسے رد کرتے ہیں، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ خیر کون آپ کو مجرم ٹھہرانے والا ہے؟ یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ آخری دن پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا جو ہم نے کیا ہے یا اس کے متعلق ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کیا۔ میں کوئی بھی غرض دینے کے لیے قابل نہیں ہوں، او خداوند میں نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ کلام بولے گا۔ جی ہاں، آپ نے کیا، کلام آپ پر نازل ہوا تھا اور آپ کے دل سے بات کی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس مذموم مقاصد تھے یا شاید پوشیدہ ایجنڈا، تو یہ کلام انہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ مجرم ٹھہرانا کیا ہے؟ جیسا کہ انہوں نے اسے حاصل نہیں کیا اور ایسا نہیں کیا، یہ مجرم ٹھہرانا ہے۔ یہ خدا نہیں ہے جو مجرم ٹھہرائے گا، لیکن کلام خود مجرم ٹھہرائے گا۔ آپ نے خدا کو پکارا تھا اور اس کے کبھی نہ ختم ہونے والے رحم میں خدا نے بالکل ظاہر کیا جو آپ کی زندگی میں غلط تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں صرف یہ نہیں کر سکتا، اگر میں یہ کروں گا تو میں بہت نقصان دہ ہوگا۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ لیکن کیوں؟ اور وہ وضاحت کرتا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا
اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ یہی ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ایک عبادت منتخب کرتے ہیں۔ میرے معاملے میں مثال کے طور پر میں نے کبھی یہ کہے بغیر عبادت شروع نہیں کی، خداوند مجھے استعمال کر، مجھے تیری طرف سے استعمال ہونے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نبی میں تبدیل کر۔ میں لوگوں کے بڑے گروہ سے بات کر رہا ہوں اور بڑی تعداد والے مجھے ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور مجھے ریڈیو پر سنتے ہیں، یوٹیوب یا ٹی وی کے ذریعے یا کیا نہیں، دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت کچھ لوگ یہاں 30 سال پہلے کا ایک پیغام سن سکتے ہیں اور وہ شفا پا سکتے ہیں، اور اس پیغام کے اندر خدا کی قوت ہے۔ میں کبھی بھی خوبصورت چیز کے متعلق بھولوں گا۔ اس ماہ پیسوں کا فقدان تھا اور میں نے کہا دوستو اگر آپ میری اس مہینے مدد کرتے ہیں، اگر آپ میری اب مدد کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس بہت سے بل ادا کرنے کے لیے میں آپ کو اس کیسٹ میں محفوظ ایک پیغام کی دعا کے ساتھ بطور تحفہ بھیجوں گا، خوبصورت پیغام جو خدا نے مجھے دیا، اور بہت سے لوگوں نے میری مدد کی۔ یہ جھنڈیایا میں تھا، اس لڑکی کی اب ضرور شادی ہو، پھر اس کی والدہ نے میری مدد کی، لیکن اس دن سے پہلے وہ لڑکی ایک سکے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس نے سکہ نگل لیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، اس سکے نے اس کے جسم کے کچھ حصے میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتا کون سا والا تھا، یہ راستہ مسترد کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کو بخار تھا، پہلے جب وہ پہنچے وہ وضاحت نہیں کر سکتے تھے کہ اسے بخار کیوں تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور ایکس رے کا حکم دیا، سکہ وہاں تھا۔ اس نے کہا میں بخار کے لیے دوائی کی تجویز کروں گا، اور اگر وہ کل تک باہر نہ نکلا اسے سرجری سے گزرنا ہوگا۔ اس نے سکہ آنتڑیوں کو خالی کرنے کے لیے اسے دوائی دی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسے ابھی تک بخار تھا۔ اس کی ماں اسے علاج کے لیے اسپتال لے گئی۔ یہ صبح کے 8 بجے تھے، پھر وہ چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکیا پہنچ گیا، اس نے دیکھا یہ کچھ ایسا تھا جو میں نے اسے بھیجا تھا۔ اس نے اسے کھولا اور اسے اپنی گاڑی میں رکھا، اور لڑکی نے کہا ماں میں بیت الخلاء جانا چاہتی ہوں۔ ماں میں یہ بیت الخلاء میں نہیں کروں گی۔ ماں مہربانی سے وہ گھر کی طرف گئی، دروازے کی گھنٹی بجائی، ایک خاتون نمودار ہوئی اور کہا محترمہ مہربانی سے میری بیٹی کو ایک مسئلہ ہے، میں اسے اسپتال لے کر جا رہی ہوں، اسے کمرے میں جانا ہے، وہ آپ کا کمرہ استعمال کر سکتی ہے۔ عورت اب ہچکچا رہی تھی، پھر لڑکی نے اکڑاؤ بیٹھ سکہ نکال دیا۔ ماں نے کہا ڈاکٹر سوارس میری بیٹی اور میں نے پیغام سنا تھا جس کی آپ نے منادی کی تھی، ایک معجزے نے جنم لیا۔ پیارے دوستو اس طرح خداوند بولتا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ایک پیغام تھا، اور صرف ایسا جو میں اس مہینے کہوں گا۔ یہ گیسٹ ایک تحفہ ہے۔ آئے پہلی آیت کو واپس جا کر پڑھتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ آئے سیدھا رہیں۔ اگر خدا جو محبت ہے، کیا وہ اپنے بہت سے کلام کی اجازت دے گا جو اس نے ہمیں منادی کرنے کے لیے دیا ہے؟ کیونکہ یسوع نے کہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جب تک باپ نے اسے نہیں دیا تھا۔ کلام عدالت کرے گا اور فرد کو اس خدا کی نہ سننے کی سزا دی جائے گی جو محبت کرتا ہے۔ جو جلال کا خدا ہے سخت عدالت نہیں کرے گا، خاص کر عبادت گزاروں کے خلاف۔ بے شک کیونکہ خداوند نفرت کا خدا نہیں ہے، وہ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ خدا بحال کرنا چاہتا ہے، شفا دینا چاہتا ہے اور نجات دینا چاہتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود کو خوف کے ساتھ پاتے ہیں۔ میں عدالت سے بچنے کے لیے کلام کی پیروی کرتا ہوں، نہیں میں کلام کی پاسداری کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری عدالت نہیں ہوگی، لیکن میں اس کی طرف سے بہت بابرکت ہوں گا جو خدا نے مجھ سے بولا ہے، کیونکہ خدا محبت کا خدا ہے۔ جب خدا یہ چیزیں کہتا ہے وہ آپ کو سزا نہیں دے رہا، وہ عدالت کے متعلق واضح کرے گا جو جگہ لے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اس کے جلال کو پیدا ہونے کی اجازت نہیں دیتے جس کا اس نے وعدہ کیا، بھائیو خدا کرنے کے لیے طاقتور ہے جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے، اور آج اس پر ایمان رکھیں۔ خدا نے آپ کی زندگی میں بہت سے کام کرنے شروع کر دیے۔ آیت نمبر 49 پر واپس جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اگر ہمیں خدا کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ تو خداوند نے یسوع کو حکم دیا، وہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، آپ کے لیے اپنی ابدیت کے راستوں کو ہمیشہ کے لیے بہتر بنانا۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں۔
اور کیونکہ خدا نے یہ کلام دیا ہے جو طاقتور ہے، آپ ضرور خداوند کو ناراض نہ کریں۔ یہ سوچتے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں یہ پیغام آپ کے لیے ہے اور اس وجہ سے آپ فتح مند ہوں گے۔ اگلی چیز جو آپ کو کرنی ہے، ایمان رکھیں، ایمان کے ساتھ فرمان جاری کریں اور دشمن آپ کو اپنی برکت پر ایمان نہ رکھنے سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، وہاں آپ خدا کی مزید قوت کام کریں تاکہ اس کا جلال آپ کے لیے کسی بھی مزاحمت کی قوت کی نسبت آپ کی زندگی میں کام کرے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ وہ اداس ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے آپ نے اس سے نفرت کی جو اس نے آپ کے لیے کیا ہے، اس مکاشفے سے، لیکن اس کے بجائے اس کو حقیر سمجھنے اور مذمت برداشت کرنے کی بجائے جو سخت اور لازوال ہوگی، اب وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، وہ آپ کو مکمل برکت دے گا، کیونکہ خداوند کی فطرت اچھا کرنے والا ہے۔ خدا کی فطرت معاف کرنا ہے، آپ کو اٹھانا ہے، ہمیں کسی چیز کا مالک بنائے بغیر اپنا سر بلند کرنے کا سبب بناتا ہے۔ دشمن کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں، بلکہ خوش ہوں، خدا کی تعریف کریں اور اس کثرت سے لطف اندوز ہوں جو یسوع ہمارے پاس لایا ہے۔ تو اگر میں خدا کے کلام کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ میری طرف سے ہوگا، یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اگرچہ 50 70 100 سال گزر جائیں یہ وہاں ہوگا، اور یہ آپ کو تاکید کر رہا ہے اور تاکید کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں پتھر دل نہیں مانتا تو میں مجرم ٹھہرایا جاؤں گا، لیکن اگر میرا دل سخت نہیں ہے اور کلام ایک مقصد کے ساتھ آیا ہے تو اسے کیوں نہیں حاصل کرتے اور اس پر یقین کرتے، اسے تمام چیزیں پوری کرنے کا مطالبہ کریں جس کا کلام نے بغیر توقع کے اعلان کیا ہے۔ خدا نے اسے تمام چیزوں کا اعلان کرنے کا بتایا، چیزوں کے متعلق جو یسوع نے ہمیں بتائی ہیں، چیزیں جو ہوں گی، اور آپ اچھی طرح رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے تھوڑا سا روکنے کے لیے کرنا چاہیے اور غور کرنا شکر۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، یہ رد ہو گیا ہے، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے۔ اسے کون مجرم ٹھہرائے گا؟ یعنی جو کلام میں نے کیا ہے، آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا۔ ہم واحد نہیں ہیں جو کلام کے ساتھ آئے ہیں، کبھی نہیں۔ یہ خدا ہے جس نے کام کیا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا وجود کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں، جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ میرے پیارے خداوند، یہ پیغام لوگوں کو بیدار کر سکتا ہے جو بہت دفعہ گرنا محسوس کرتے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف سے خاص پیغام تھا، لیکن دولت کی لت نے دنیا کی نگہداشت کی، لیکن دوسری چیزوں کی خواہش نے ان کے فہم کو اندھا کر دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے نہیں سمجھا کہ تو ان کی زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہے، یا وہ یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن شریر انداز میں انہوں نے تیرے عمل کا انکار کیا۔ اب وہ جاگ سکتے ہیں خداوند، کیونکہ تیرا کلام ہمیں بچانے آتا ہے، ہمیں شفا دینے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے، ہمیں مکمل محسوس کرانے کے لیے مقصد جو تو نے ہمیں دیا ہے، برکت ہے، ہم جسے ضرور کبھی نہ جانے دیں تاکہ ہم قابو پا سکیں، برکت پر قبضہ کریں، اور ایسا کرنے میں ہم مسیح کے نام میں فتح مند ہو سکتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو اب میرے ساتھ دعا کریں، نہ صرف خداوند ان کے بیدار ہونے کے لیے، بلکہ اب ان کے بیدار ہونے اور ببرکت ہونے کے لیے۔ خداوند، وہاں بہت سے بیمار لوگ ہیں، ان کی زندگی کے تمام حصوں میں مسائل کی مصیبت کے ساتھ ہیں۔ او میرے خدا، وہ مشکلات میں ہیں اور ایسے لوگوں کو نجات کی ضرورت ہے، تو میں اپنا ایمان ان لوگوں کے ساتھ یکجا کرتا ہوں۔ اب میں درد کے فتنے کی روح کو جھگڑتا ہوں اور مصیبت کو، اور میں کہتا ہوں شیطان، تیرے اعمال کا اختتام آ گیا ہے، ان لوگوں کو جانے دے، دور چلے جا۔ میں تیری قوت کو مسلوب کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اب تباہ ہو جا۔ میں تیرے سارے کاموں کو بے اثر کرتا ہوں، میں انہیں جگڑتا ہوں۔ اب میں یسوع کے نام میں، اور آپ یہ لوگوں کو ببرکت ہیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو پکار رہے ہیں خداوند، کیونکہ انہوں نے بہت دفعہ تیری نرم آواز سننے سے انکار کیا تھا۔ یہ تو تھا جو دستک دے رہا تھا، لیکن ان کا دل زیادہ سے زیادہ بند ہو رہا تھا، لیکن آج ان کا دل کھل رہا ہے، کیونکہ وہ کھل رہے ہیں
खुदावन दरवाजे इन लोगों के लिए खुल रहे हैं। ओ मेरे खुदा, इनकी शफायाबी नज़दीक है, माफ़ी और अमन भी और खुशी भी और भरपूर जिंदगी भी यीशु के नाम में। ये लोग अब बाबरकत हैं। शुक्रिया और आमीन। आमीन भाइयों। चलें अब हकीकी जिंदगी की कहानी देखते हैं। जब मेरी शादी हुई, मैं यहाँ गई। जब मैं यहाँ सम पौलो में आई, मेरा घर एक ब्लॉक्स और ईंटों का ढेर था और उस जगह में सांप थे। मेरे साबिक शोहर ने घास जमा की और हमने उस पर मैट्रेस डाला जहाँ हम सोते थे। सेजारीना 70 में अपने शौहर की तरफ से छोड़ दी गई और उसे 3 बेटियों को खुद ही पालना पड़ा। वो वक्त बहुत बड़ी मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोगों ने मुझे तजवीज़ की, लड़कियों को किसी और की कबूलियत में दे दो। मैंने कहा नहीं, वो पपीज़ नहीं है जिन्हें मैं किसी को दे दूं। कभी वो तमाम बिल अदा करने के काबिल नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। वो मार्केट में रोटी खरीदती थी, सही कभी कभी बकाया में कैंडीज लाती और हर एक को देती थी और एक खुद रखती। वो एक कैंडी को 3 या 4 हिस्सों में करती थी। ये मेरे लिए बहुत उदास मामला था, लेकिन मैंने जद्दोजहद की और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बेटियों ने भी बहुत मुश्किल का सामना किया, लेकिन खुदा ने हमें इज्जत दी। मेरी वालदा ने जब वो चर्च में शिरकत करना शुरू कर दिया तो वो ज़ाहिरी तौर पर बेहतर होने लगी थी और खुश थी। 9 साल हुए हैं, फिर मैंने एक बरकत के लिए खुदा को पुकारना शुरू कर दिया और मैं अपने घर के लिए स्पॉन्सर बन गई। हमें एक नए घर की जरूरत थी, हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की जरूरत थी, हमें आरामदेह जगह की जरूरत थी और ये वो तरीका था जिसमें वो कामयाब हुई। लेकिन स्पॉन्सर बनने के बाद मैं वक्त पर अदा करने में नाकाम रही। तो मैंने सोचा मेरे घर होने का क्या नुक्ता नजर है और स्पॉन्सर की स्लिप्स उनकी तय शुदा तारीख पर जमा नहीं होती। देर की अदायगी में एक वजाहत थी। इस वक्त सेजारीना ने बाइनिंग शॉपिंग शुरू कर दी और घर रहन की अदायगी भी रोक दी, जो बहुत। मेरी माँ रात को सो नहीं सकती थी। वो तकिए पर सर रखती और जब वो तकिए पर सर रखती तो उसे नींद नहीं आती। उसे डर लगता था कि उनका घर उनसे ले लिया जाएगा। असल रियासती एजेंसी एक बड़ा जरिया था तकलीफ का उस वक्त जब उसने फैसला किया। सेजारीना ने माजी के स्पॉन्सरशिप के बारे में मुझे बताया और उसने मुझे एक डायल दिखाया। उस वक्त 10 स्पॉन्सरशिप अदा कर रही थी। वाह, जिस दिन मैं स्पॉन्सरशिप अदा करने में कामयाब हुई, मुझे लगा कि मेरे कंधों से बोझ उतर गया। आज वो ऐसी चीजों को नहीं खरीदती जिसकी उसे वाकई जरूरत है। लिहाजा सबसे पहले खुदा की बादशाही, फिर दूसरी चीजें शामिल हो जाएंगी। उसकी जिंदगी और उसके खानदान को भी बरकत मिलती रही। ये तब था जब खुदा ने उन्हें हिदायत दी और उन्होंने अपनी जमीन के लिए अदायगी शुरू कर दी। आज खुदा का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं हकीकत के तौर पर बहुत खुश हूँ। कोई माजी के बिल नहीं है। ये एक बरकत है, मेरी जायदाद है। खुदा का शुक्र हो। लूका 38:6 में खुदा का कलाम ये कह दिया है कि तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। ये उसकी जिंदगी में हो रहा है क्योंकि वो एक औरत है जिसका दिल खुला है। इसका दिल खुदा के लिए खुला है। खुदा ने आग झपकते ही काम किया उसके लिए। जब आप खुदा के साथ वफादार हों तो कोई रुकावट नहीं होती। भाई वो कहती है, कभी कभी भाई वो कहती है, मैं नहीं जानती ये कहाँ से आता है, लेकिन खुदा मौजज़ा करता है और खुदा की खुशहाली मेरी जिंदगी में है। मैं खुश हूँ, खुदा का शुक्र है, मैं खुश हूँ यीशु के नाम में। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जब डॉक्टर सवारिस इंजील को फैलाने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे उसकी वजह से उनकी मदद करनी है कि खुदावंद की खुशखबरी को फैलाया जाए। क्योंकि रहने के लिए जगह की ज़रूरत है, उन्हें अपनी मेज़ पर खाने की ज़रूरत है, उन्हें सेहत और हर चीज़ की ज़रूरत है। ओ दोस्तों, कफालत जरूर मोहब्बत के साथ करनी चाहिए। मेरे दिल में ख्वाब है। बाइबल कहती है कि खुदा ने याकूब अपने ख्वाबों में कहा, अपनी आंखें उठा और देख। अगर आप खुदा के हैं, वो आपको ख्वाब देता है जो आपके पास नहीं होते जब आप सोते हैं। ये आपके पास होते हैं जब आप
پوری طرح جاگتے ہیں ان کے مقاصد، تو جب یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھیں، کیونکہ یہ ہے جو خدا آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ میں اس نسل کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں مر جاؤں تو دوسرے لوگ میرے خواب پورے نہیں کرتے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے وہ میری نسبت بہتر کریں۔ اگر دوسروں نے ہم سے پہلے ایسا نہیں کیا یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا فرض موجودہ دور میں کرنا ہے۔ میری نسل ان لوگوں سے بنی ہے جو اس دنیا میں ہماری طرح رہتے ہیں، ان کا رنگ اور قطع نظر ہر چیز سے وہ خدا کے فرزند ہے جنہیں خدا کا کلام سننے اور اچھے انداز میں چلنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ غلط انداز سے چل رہے ہیں، فلموں کے ذریعے جو تباہ کرتی ہیں جو لوگوں میں اچھا ہے، ان کی عزت نفس ان کی عزت کو خراب کرتی ہیں اور لوگوں کو بگاتی ہیں۔ واقعی اشتہار انگیزی ہے کیونکہ وہ روشن لوگ ہیں، لیکن وہ مقصد کے ساتھ ہمیشہ بری چیزیں کرتے ہیں، اگرچہ مالی امداد، جبکہ انہوں نے لوگوں کو بہتر ہونے کے لیے مدد کرنی چاہیے، وہ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کرنے کا جو وہ کرتے ہیں غلط ہے۔ ڈاکٹر سوارز، ایمان کے ذریعے فضل سے نجات کا کیا مطلب ہے؟ خیر، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، ہم غیر موضوع تھے کیونکہ کوئی بھی مستحق ہونے کی وجہ سے بچایا نہیں گیا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے سب سے زیادہ راز شخص ان کی راز بازی خداوند خدا کے حضور ناپاک لباس کی مانند ہے۔ تو ہماری خوبی سے باہر ہمیں کبھی بچایا نہیں جائے گا، ہم ایمان کے ذریعے فضل سے بچائے جائیں۔ ہم خدا کا کلام سنتے اور اسے تھامتے ہیں۔ ایمان ہر ایک کے پاس آتا ہے، ہم سننے کی طرف سے آتے ہیں اور سننا خدا کے کلام کی طرف سے ہے، لیکن بہت سو نے اسے دور پھینک دیا ہے۔ ہم ضرور خداوند کا کلام سنیں۔ ڈاکٹر سوارز، بادشاہ نبوکد نظر نے دانیل اور اس کے دوستوں کے نام کیوں تبدیل کیے؟ کیونکہ وہ دوسری زبان بولتا تھا، یہ وجہ تھی۔ اس کے نام عبرانی تھے اور بائبل کا بادشاہ تھا۔ جیسا کہ زبان وہ بولتا تھا مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ آج اس خطے کے لوگ عربی بولتے ہیں، لیکن اس وقت ہر ایک شخص کی اپنی زبان تھی۔ وہ دراصل کسیدیوں کی زبان بولتا تھا، لیکن آج یہ زبان محدود ہو گئی ہے، تو مجھے نہیں پتا۔ یہ زبان مزید کوئی نہیں بولتا، مجھے نہیں پتا۔ یسوع کے دنوں میں کچھ لوگ عبرانی بولتے تھے، ان میں سے کچھ ارامی بولتے تھے، کچھ یونانی بولتے تھے۔ وہاں سریا میں گروہ ہیں اور وہ ابھی تک ارامی بولتے ہیں، لیکن کسدی زبان میرے خیال سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس میں کوئی راز نہیں ہے۔ انہیں 3 نام اس قدیم زبان کے لیے دیے گئے تھے۔ آئیں اب دعا کریں، سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں۔ آئیں ہم خدا کی حضوری میں داخل ہیں۔ خداوند، ہم تیری حضوری میں برکت پر قبضہ کرنے کے لیے، ہم تیری حضوری میں ان کو برکت دینے کے لیے جو گھر پر ہیں، وہ جنہیں برکت کی ضرورت ہے۔ او میرے خدا، ابھی اپنی قوت بھیج، کیونکہ ہم ان کی زندگیوں سے تمام برائی کو جگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں نکل جاؤ یسوع کے نام میں۔